آسیبی گاؤں ایلمز ووڈ کے لوگ نہایت خوبصورت اور پرکشش تھے۔ وہاں کے لوگ جوانی اور خوبصورتی کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ ان سب کو مرنے کا خوف تھا۔ جب بھی کوئی اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا، وہ کئی مہینوں سوگ مناتے۔ وہ تا قیامت ایسے ہی جوان رہنا چاہتے تھے، اور اس خواہش کے لیے انہوں نے جو قیمت ادا کی، اس کے بعد ان کی جوانی اور خوبصورتی کسی کام کی نہ رہی۔ ایلیکس اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے اپنی کزن کے گاؤں جا رہا تھا۔ راستے میں سڑک خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے رانگ ٹرن لے لیا۔ جی پی ایس بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ جنگل کے درخت اب گھنے ہونے لگے اور راستہ تنگ۔ وہ سب مستی میں کافی آگے تک نکل گئے اور گاؤں ایلمز ووڈ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی گاڑی روکی اور باہر نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر تو بالکل سیٹ ہیں، مطلب صاف ستھرے، اور گلیاں بھی بالکل صاف، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہاں کوئی بھی دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جانور۔ وہ چاروں گلیوں میں کافی دیر گھومتے رہے۔ شام ہو گئی۔ سامنے بنے چرچ کے کلاک ٹاور پر 6 بج رہے تھے، لیکن کوئی گھنٹا نہیں بجا۔ وہ تھوڑا گھومتے ہوئے ایک سرائے کے قریب پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا تھا، وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ وہاں بھی کسی کو نہ پا کر ایلیکس کی دوست نے ڈرتے ہوئے اپنی پریشانی کو ظاہر کیا اور کہنے لگی کہ یہاں سے رات ہونے سے پہلے ہمیں نکل جانا چاہیے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ایلیکس نے ہنستے ہنستے اس کی بات کو ٹال دیا۔ وہاں بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے انہیں کافی سردی سی محسوس ہو رہی تھی۔ نیچے انہیں ایک صندوق دکھا۔ اسے کھولنے پر انہیں چند تصاویر اور ایک عہد نامہ ملا۔ تصویر میں جو لوگ کھڑے تھے وہ عجیب بھوت ٹائپ لگ رہے تھے، سفید رنگ اور آنکھیں کھوکھلی۔ جب سارا نے عہد نامہ پڑھا تو سب کے سب خوف سے سن ہو کر رہ گئے۔ عہد نامے میں لکھا تھا کہ یہاں کے لوگ تا قیامت ایسے ہی رہنا چاہتے تھے، جوان اور خوبصورت۔ وہ مرنا نہیں چاہتے تھے، تو اس کے لیے انہیں انسانوں کی قربانی دینا پڑتی تھی۔ وہ مسافروں کو گاؤں کی طرف بلاتے اور ان کی قربانی دیتے۔ ان کی قربانی سے وہ اپنے عہد کو برقرار رکھ سکتے تھے اور تا قیامت اس دنیا میں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے ان تصاویر کو غور سے دیکھا تو ان کے کپڑوں سے وہ لوگ 90s کے دور کے لگ رہے تھے۔ سارا نے فوراً سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے ویسے ہی تصویر کے جیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ انہیں ایک ٹک گھورے جا رہے تھے۔ ایلیکس نے کھڑکی توڑ کر باہر نکلنے کا راستہ بنایا۔ باہر کا رستہ دھند کی وجہ سے بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بھاگتے ہوئے واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے وہ لوگ نکلے تھے۔ اب ایلیکس اور اس کے دوست سمجھ گئے تھے کہ وہ ایک چکر میں پھنس چکے ہیں اور اب ان کا بچنا ناممکن سا نظر آ رہا ہے۔ سارا نے رونے والے انداز میں کہا کہ اب ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ اب چرچ میں زور سے گھنٹا بجنے کی آواز آئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ گاؤں والے اب ایلیکس اور اس کے دوستوں کے قریب آ رہے تھے اور رات کے سناٹے میں صرف ان کی چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ اگلی صبح دھند چھٹ چکی تھی، نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ گاؤں والے اب بھی وہیں کھڑے تھے اور اگلے شکار کے انتظار میں تھے، اور ایلیکس کی گاڑی وہیں سالوں تک کھڑی رہی۔ یہ کیسا عہد تھا؟ وہ سب جو زندگی جی رہے ہیں وہ مرنے سے بھی زیادہ خوفناک حقیقت ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔